الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. قال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. یاد رکھیں گزشتہ جمعہ حقوق کے حوالے سے، آداب کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا آداب ہیں جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان کو ادا کرنی ہے، اور کیا حقوق ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے، یہ بات ذکر کی گئی تھی. اس جمعہ آج انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد ایک مسلمان کے لیے اسلام نے جن کا مقام، جن کا مرتبہ اور جن کا رتبہ بتایا ہے وہ ہے والدین، ماں باپ. یہ ماں باپ اتنی عظیم دولت ہے اللہ کی جانب سے عطا کردہ کہ یہ دولت ہر انسان کو نصیب ہوتی ہے، اور ان کے حقوق کے بارے میں قرآن کریم کی آیات جہاں پر گویا ہیں وہیں احادیث مبارکہ کی کثرت موجود ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اور اس کے رسول کے حق ادا کرنے کے بعد مسلمانوں کو جس حق کی سب سے زیادہ تاکید فرمائی ہے وہ ماں باپ کا حق ہے. فرماتے ہیں کہ ماں باپ تمہارے جنت بھی ہے اور تمہارے لیے دوزخ بھی ہے. اس کا مفہوم کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اولاد اگر ماں باپ کے اطاعت شعار ہوں، فرما بردار ہوں، ان کی زندگی کے لیے یہ بہترین سرمایہ اگر ہے خیر کا، بھلائی کا، نیکی کا، تو سمجھیے یہ اولاد کے حق میں ماں باپ جنت ہے. اور اگر لو بالفرض یہی اولاد ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتی، ان کا جو حق ادا کرنا چاہیے تھا وہ حق ادا نہیں ہوتا، یا پھر ان کے آداب، ان کی اطاعت یا ان کی فرما برداری سے منہ موڑ لیا جاتا ہے، تو وہی اولاد کے لیے وہ ماں باپ دوزخ کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں. تو یہ انتہائی عظیم شخصیات ہیں جن کو ماں باپ کہا گیا. قرآن کریم میں حکم ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس کا مفہوم یوں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، اور حسن سلوک اگر کسی کے ساتھ کیا جائے تو سب سے برتر اگر کسی کا حق ہے تو وہ ماں باپ کا حق ہے، یعنی سب سے اعلیٰ حق ماں باپ کا حق ہوا. فرماتے ہیں کہ ماں باپ ان کا اتنا عظیم مرتبہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں انسان کے لیے سب سے بڑی اگر کوئی اہمیت والی شے ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ کی ذات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور ان دونوں نفوس قدسیہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ ماں باپ کا مرتبہ ہے. بلکہ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ انسان کو اس کا اپنا حق ادا کرنا بھی ہے تو یہ حق بھی بعد کا درجہ ہے، پہلے جس کا حق ہے وہ ماں باپ کا حق ہوا. جیسے کہ احادیث شریفہ میں ہے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اہل یمن میں سے ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، میرا یہ ارادہ ہے کہ میں جب آپ جہاد کے لیے اعلان کیے تھے
تو میرے کانوں تک میری سماعتوں تک وہ آواز ٹکرائی تھی، اطلاع پہنچی تھی، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جہاد میں شریک رہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اس سوال پر یہ ارشاد فرماتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اچھا بتاؤ تو صحیح، کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ تو وہ اہل یمن میں سے آنے والی شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ، یقیناً میرے ماں باپ ہیں۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ حضور کو آنے والے بہت سے لوگوں کے احوال معلوم ہوتے تھے، جس کی وجہ سے حضور یہ سوال کیے ہیں کہ ان کے ماں باپ ہیں یا نہیں ہیں، ورنہ ایسے تو بہت سے صحابہ آ کر عرض کرتے تھے کہ میں بھی جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، میں بھی جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں، میں بھی اسلام کی سربلندی میں حصہ لینا چاہتا ہوں، تو حضور اجازت دے ڈالتے تھے۔ لیکن یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ جب جو صحابی آ کر سرکار کی بارگاہ میں کوئی معروضہ رکھتے تھے تو حضور ان کے حالات، ان کے واقعات اور ان کے یعنی زندگی کے احوال کے مطابق ان کو فیصلہ کیا کرتے تھے، ان کے درمیان، اور ان کو حکم بھی دیا کرتے تھے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ ہیں؟ تو وہ عرض کرنے لگے ہاں میرے ماں باپ ہیں۔ تو آپ نے یہ پوچھا، آپ نے یہ سوال کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیا تم نے ان کی اجازت لی ہے یہاں آنے کے لیے اور میدان جنگ میں جانے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں سر کٹانے کو میرا دل بہت زیادہ اکساتا ہے، آگے آگے بڑھتا ہے، لہذا میں ماں باپ کے یعنی اس خاص بات میں ماں باپ کی اجازت لینے کی کیا ضرورت ہوئی؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، پہلے ماں باپ سے اجازت لو، وہ اجازت دیں تب آؤ میدان کارزار میں، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو انہی کی خدمت میں تم مصروف رہو۔ یہ اتنا بڑا مقام ماں باپ کا بتایا جاتا ہے، اس سے کئی باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ ماں باپ کا ادب و احترام کیا ہونا چاہیے، یہ ہم کو بتایا جا رہا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ میدان کارزار میں غیر مسلم حضرات کے سامنے آ کر اگر آپ اپنی جان کو لٹانا بھی چاہ رہے ہیں، اس میں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی شامل حال ہونی ہے، وہیں ماں باپ کی بھی مرضی شامل حال ہونی ہے۔ یہ ایک بات ہم کو سمجھ میں آنے والی۔ اس سے بڑھ کر ایک بات یہ غور کرنے کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر کسی کو ایسے جوابات عنایت نہیں فرماتے، بلکہ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ گویا ان کے ماں باپ کو ان کی بہت زیادہ ضرورت تھی، جس کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تھا، لہذا آپ نے یہ فرمایا کہ تمہاری ضرورت میدان کارزار میں آ کر اسلام کی سربلندی کے لیے یقیناً ہے، لیکن اس سے زیادہ ضرورت تمہارے ماں باپ کو ہے، لہذا وہ حقوق پہلے ادا کرو، اگر ان کی جانب سے اجازت ملتی ہو تب آؤ اور میدان کارزار میں اپنے جوہر دکھاؤ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھا اس صحابی رسول کے لیے۔ یہ